آخری بات وہ یہ کہ حضور کے فضائل و مناقب بیان کرو۔ میں فرقہ واریت پر لعنت بھیجتا ہوں، لیکن میں آپ سے انصاف کی بھیک مانگتا ہوں۔ اگر یہ آپ اپنی اولاد کو یا کوئی کہے کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا تو مجھے بتاؤ کہ کیا اولاد آج نہیں تو کل پوچھے گی نہیں کہ آج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پہاڑوں کی رگوں میں سونا کہاں پایا جاتا ہے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، زمین کی تہوں میں تیل کہاں ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا۔ سائنس آگے چلی گئی، نبی بہت پیچھے رہ گیا۔ تو نئی نسل کو بتائیں گے یہ کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے۔ باقی رہی بات نبی کی، نبی تو نبی رہا، نبی کا غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ جلوہ فراز ہوتا ہے، اور دیوار نہیں، راستے میں کئی پہاڑ ہیں، 1 مہینے کی مسافت ہے، نہامت میں جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت ساریہ پہاڑ چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے، یہی سے آواز دیتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ اگر اولاد کو یہ کہیں اور یہ سبق دیا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو مجھے بتائیے کہ کیا اولاد پوچھے گی نہیں؟ آج انسانی اختیارات تو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، ایٹم کا کلیجہ شک کیا جا چکا ہے، چاند کی چھاتی رونی جا چکی ہے، مریخ کے سفر کی تیاریاں ہیں، آج پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، آج جو ہے وہ پانیوں کو اور ہواؤں کو مسخر کر لیا گیا ہے، اور نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو اپنی اولاد کو بتانا ہوگا، نبی کے اختیار کی بات پوچھو، نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کی بات کرتے ہیں جو رخ پھیر دے خدا قبلے بدل دے۔ قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد ہے، 4 رکعتی نماز ہے، 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں، خاطر آطر میں بات آئی قبلہ بدل جائے تو کیا ہو، تو فوراً طائر سجدہ نشین کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آنے لگی۔ محبوب پروگرام بن گیا تو پھر دیر کا ہے کا، ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، کل سے نماز ظہر اتنے بجے ہوگی، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لے، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو۔ می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ عہدے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ تو پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے، کس کو سنا ہے، کس کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، آرے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کی عقیدت سینوں میں پیدا ہوگی تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں یہ چاروں چیزیں حضور کی محفل میلاد میں موجود ہوتی ہیں۔